اوکے. السلام علیکم ایوری ون. میرا نام فاطمہ بزنس والی ہے. میں ریحان اسکول لاہور کیمپس میں ٹیچر ٹریننگ کی پارٹیسپینٹ ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر انٹرویو میں اپنے ساتھ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سارا کبیر مارکیٹنگ والے. السلام علیکم سارا. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم سارا. وعلیکم السلام. آپ کو آواز نہیں آ رہی میری؟ وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آپ کی آ رہی ہے، میری ابھی نہیں آ آئی ہے. رہی ہے آپ کو؟ جی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. جی آ رہی ہے آپ کی آواز. میں بھی ٹھیک الحمد للہ. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ٹوڈے. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا مجھے. اور آپ اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن کروا دیں تاکہ جو لوگ آپ کو نہیں جانتے وہ جان سکیں. ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. مائی نیم از سارا مارکیٹنگ والی اینڈ آئی ایم اے لیول 1 student at ریحان اسکول اسلام آباد campus and I have come from Toba So this is my short introduction. اوکے تھینک یو. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو ریحان اسکول جوائن کیا ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ مجھے ریحان اسکول کو جوائن کیے ہوئے تقریباً ابھی 3 months ہو چکے ہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی صحیح سے. جی میں نے کہا مجھے ریحان اسکول کو جوائن کیے ہوئے 3 months ہو چکے ہیں. اوکے. تو آپ کو ریحان اسکول کا پتہ کیسے چلا؟ آپ نے کیسے جوائن کیا ریحان اسکول؟ مجھے سب سے پہلے تو جو ہیں میری ماما ہیں، انہوں نے یعنی کہ سر ریحان کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی تھی فیس بک پہ. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے بتایا. میں نے خود سر ریحان کے بارے میں ریسرچ کی تھی فیس بک پہ. تو مجھے پتہ لگا ان کا ایک اے آئی اسکول ہے تو یعنی کہ اسلام آباد میں. یعنی کہ ہم پہلے ٹوبا ٹیکسی میں رہتے تھے تو سب سے پہلے تو میری ماما کو پتہ چلا تھا، انہوں نے پھر مجھے بتایا. تو اس کے بعد جو ہے میری ماما جو ہیں ہم ادھر سے ٹوبا ٹیکسی سے اسلام آباد میں شفٹ ہو گئے. تو اسلام آباد کے کیمپس میں پڑھتی ہوں. تو ایسے پتہ چلا تھا ریحان اسکول کا. پھر میں نے ایڈمیشن لیا تھا ریحان اسکول میں. آپ کا شاید نیٹ پرابلم ہے جس کی وجہ سے آواز بہت ڈراپ ہو رہی ہے. نیٹ تو بالکل ٹھیک ہے. نیٹ تو بالکل ٹھیک ہے. آواز نہیں آ رہی آپ کو صحیح سے میری؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ نے کیا کہا؟ جی میں نے کہا نیٹ تھوڑا سلو ہے تو اس لیے شاید آواز تھوڑی نہیں آ رہی. نیٹ سلو ہے ادھر. جی تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے آواز سننے میں. اوکے. آپ کو 3 منتھ ہو گئے ہیں ریحان اسکول جوائن کیے ہوئے ہیں. آپ کیا کر رہی ہیں؟ ٹیچر ٹریننگ کر رہی ہیں یا فاؤنڈیشن لیول؟ میں ابھی ٹیچر ٹریننگ تو نہیں کر رہی. میں ابھی لیول 1 کی اسٹوڈنٹ ہوں. اور یعنی کہ میں نے کافی کچھ سیکھا ہے ریحان اسکول سے ان 3 اوکے. months میں. آپ کی ایج کیا ہے؟ جی میری ایج 15 years old. اوکے. تو آپ نے ابھی تک کیا سیکھا ہے ریحان اسکول سے 3 منتھ میں؟ میں نے ابھی تک یعنی کہ کافی کچھ سیکھا ہے. جیسے کہ اے سی سی ایل بک میں جو ہمارے ٹاسک ہوتے ہیں، جیسے کہ اسٹوری پوسٹ ہوتی ہے، کینوا پوسٹ ہوتی ہے، ٹیڈیکس فیس لیس انٹرویو گیو اینڈ ٹیکن کال اینی وغیرہ. تو یعنی کہ جو اے سی سی ایل میں ٹاسک تھے وہ سارے میں نے سیکھے ہیں. اور اس کے علاوہ اب میں لیول 1 کی اسٹوڈنٹ ہوں. یہاں پہ لیول 1 میں آ کر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. یعنی کہ ارننگ کرنا سیکھا ہے، کوڈنگ کرنا سیکھا ہے، کوڈنگ کیسے کرتے ہیں وہ بہت کچھ سیکھا ہے. اور یعنی کہ ٹاسک سے ہٹ کے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. یعنی کہ اسکول وغیرہ کا ٹور کروانا اور یعنی کہ بہت کچھ سیکھا ہے.
ओके, तो आपने अपने नाम के साथ मार्केटिंग वाली लगाया हुआ है, तो क्या आप मुझे बताएंगी इसके बारे में, क्या इंटरेस्ट है आपका, ये क्यों लगाया आपने? मैंने इंटरेस्ट तो नहीं था, मैंने ये जो यानी कि जो है मेरा भाई है एक, वो यानी कि उसने मुझे बताया था कि मार्केटिंग वाली चूज़ करो, तो इसलिए मैंने किया था। उसने मुझे यानी कि गाइड किया था थोड़ा बहुत कि यानी इसमें ये बहुत कुछ यानी कि फ़ायदा होता है, तो इसलिए मैंने अपने यानी कि ये मार्केटिंग वाली चूज़ किया था। ओके, उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि आपको 3 मंथ हो गए हैं रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए, तो आपको कहाँ पे चैलेंज फेस करना पड़ा अभी तक? 3 मंथ हो चुके हैं मुझे, यानी कि मुश्किल जो थी सबसे पहले जो थी, यानी कि बहुत सारी एसीसीएल बुक जो है वो मैंने लेट कंप्लीट की थी, क्योंकि मेरे लैपटॉप के बहुत सारे इश्यूज़ थे। लैपटॉप काफ़ी कितने दिन ख़राब रहता था, तो इसलिए टास्क नहीं हो रहे थे। तो उसके बाद जो है यानी अभी जो है ना, कोडिंग में ज़्यादा मसला हो रहा है। कोडिंग यानी कि उसमें बार-बार एरर आ रहा है, तो यानी कि बहुत सारे मसले थे लेकिन सॉल्व हो चुके हैं। तो अब यानी अब जो मैं कर रही हूँ ना, वो मैं कोडिंग कर रही हूँ, कोडिंग में थोड़ी अब मसले आ रहे हैं बस। ओके, तो अब आप मुझे ये बताएं, आपके नज़दीक सक्सेस में किस चीज़ का रोल सबसे ज़्यादा है, मतलब हार्ड वर्क या लक? मेरे नज़दीक तो यानी कि हार्ड वर्क। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो हम कैसे कामयाब होंगे? इसलिए हमें हार्ड वर्क करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा आप मुझे ये बताएँ, आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं? मैं अपने फ्री टाइम में यानी कि फ्री टाइम तो होता नहीं है आजकल, बिल्कुल भी नहीं फ्री टाइम होता, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता फ्री। तो अगर कोई थोड़ा बहुत मिल जाए उसमें मैं मतलब कि मुझे ड्राइंग करना पसंद है, तो उसमें मैं ड्राइंग करती हूँ। ओके, तो आप मुझे ये बताएँ, आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है? मुझे जो है यानी कि सबसे ज़्यादा जो है जैसे कि ना, मेरी जो मामा है ना, वो मुझे यानी कि बहुत यानी कि अच्छे से समझाती हैं, और यानी कि जो भी मसला हो ना वो मुझे बताती हैं। और यानी कि स्कूल में घर में तो मामा ही मेरी यानी कि गाइड वगैरह करती हैं। स्कूल में जो है ना किससे हम यानी कि मोटिवेट होते हैं, वो है यानी कि मैम अस्मा हैं हमारी जो प्रिंसिपल है, वो यानी कि उनका जो होता है बात करने का तरीका बच्चों से, उससे बच्चे ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, क्योंकि उनका जो इखलाक है बात करने का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बच्चों के साथ वो बहुत अच्छे से बात करती हैं, मतलब ये नहीं कि गुस्सा नहीं करती हैं, क्योंकि जब गुस्सा तब करती हैं जब हम टास्क वगैरह नहीं करते। तो इसी चीज़ से यानी कि ज़्यादा उनके जो इखलाक है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो बच्चों को ज़्यादा मोटिवेट करता है। ओके, तो इसके अलावा आप मुझे ये बताएँ कि आपके नज़दीक फेलियर की क्या इम्पोर्टेंट है? आपको लगता है कि हम फेलियर से सबसे ज़्यादा सीखते हैं या सक्सेस से? फेलियर से तो नहीं, मेरे नज़दीक कामयाबी से हम ज़्यादा कुछ सीखते हैं। तो जैसे कि देखिए ना, हमें कामयाब होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ता है। मेरे नज़दीक जो है कामयाबी सक्सेस से। ओके, ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताएँ, आपको लगता है कि सोशल मीडिया जो है वो हमारे लिए हमारी लाइफ को ईज़ी बना रहा है या मुश्किल बना रहा है? सोशल मीडिया एक वैसे अगर देखा जाए तो यानी कि उसका नुकसान भी होता है सोशल मीडिया का बहुत सारे, यानी कि आई साइट का नुकसान होता है, आई साइट वीक होती हैं। तो यानी कि सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल ठीक नहीं है हमारे लिए, यानी कि सिर्फ काम से रिलेटेड। अब तो जो यानी कि हमें एक हद तक सोशल मीडिया इस्तेमाल करना चाहिए, एक हद तक उसका इस्तेमाल ये अच्छा होता है, ना कि ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा करेंगे तो उससे हमें काफ़ी नुकसान वगैरह होंगे। और सिर्फ ये है कि अच्छे कामों से करें सोशल मीडिया को, यानी कि गलत काम नहीं करें।
جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ہمیں سوشل میڈیا کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ اگر آپ کو اپنی ایج کی لڑکیوں کو کوئی پیغام دینا پڑے تو آپ کیا دیں گی؟ میں اپنی ایج کی لڑکیوں کو یعنی کہ کچھ ہوتے ہیں نا، کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو یعنی کہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، ان کو کام یعنی کہ وہ نہیں کر سکتی گھر سے باہر نکل کر، تو یعنی کہ ان کے گھر والے بھی نہیں مانتے ہوتے، تو یعنی کہ میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ یعنی کہ لڑکیاں بھی سب کچھ کر سکتی ہیں، یہ نہیں کہ صرف لڑکے ہی کر سکتے ہیں، نہیں، لڑکیاں بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں اگر یعنی کہ میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جو ہے مطلب ڈرنا چھوڑ دیں، اور یعنی کہ خود یعنی کہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوں، اور یعنی کہ محنت کریں، اور یعنی کہ اپنے یعنی کہ ماں باپ کا نام روشن کریں، یعنی کہ ایک مطلب ٹھیک طریقے سے کام کریں، یعنی کہ آپ کی اپنی سوچ بالکل ٹھیک ہونی چاہیے، تو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنی سوچ کو ٹھیک رکھیں اور آگے بڑھتی جائیں۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بہت اچھی بات ہے، ہم لڑکیوں کو اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا چاہیے، اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ انسان کو کہ وہ یہ کام کر لے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا ڈریم کیا ہے؟ ایک تو بچپن میں آپ کا کیا خواب تھا اور اب آپ کا کیا خواب ہے؟ کیا آپ اس ڈریم کو فالو کرتی ہیں؟ بچپن میں تو کوئی نہیں تھا، لیکن ابھی جو تھا یعنی کہ میٹرک تک تھا، میٹرک جب میں نے میٹرک کیا نا تو میٹرک تک تھا میرا، مجھے ریحان اسکول کا بالکل پتہ نہیں تھا، نہ ہی میری ماما کو پتہ تھا۔ میٹرک میں جب تھی نا یعنی کہ میٹرک کر رہی تھی، اس وقت میرا یہ ڈریم تھا ڈاکٹر بننے کا، میں نے سائنس بھی رکھی ہوئی تھی، بایو سائنس رکھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا میں نے ڈاکٹر بننا ہے، تو اس کے بعد جو ہے میں نے یعنی کہ میرے میٹرک میں بھی کافی اچھے نمبر آئے تھے، اور یعنی کہ ڈاکٹر بننا تھا مجھے، لیکن جو ہے ماما کو ریحان اسکول کا پتہ چلا، انہوں نے پھر ہم ریحان اسکول میں یعنی کہ ایڈمیشن لے لیا، تو اس کے بعد ڈاکٹر بننے کے لیے تو اسٹڈی کرنا ضروری ہوتی ہے نا، بہت زیادہ پڑھائی کرنی پڑتی ہے ڈاکٹر بننے کے لیے، تو وہ اب میں نے چھوڑ دیا ہے، ٹریڈیشنل اسٹڈی کو چھوڑ دیا، لیکن ابھی چھوڑا نہیں ہے، ابھی فرسٹ ایئر میں ایک ایئر کے بعد ایڈمیشن لینے، تو فرسٹ ایئر میں لینا ہے، اور انشاءاللہ، لیکن اب ڈاکٹر کا ڈریم جو ہے نا اب وہ یعنی کہ نہیں ہوگا، وہ اب چھوڑ دیا ہے، تو اب یہ ابھی کوئی سوچا نہیں ہے کہ آگے کیا بننا ہے ڈریم کے بارے میں، تو ابھی ریحان اسکول میں جو سیکھ رہی ہوں سارا مطلب فوکس اسی پر ہے، تو یعنی کہ وہ پہلا ڈریم تھا، وہی مطلب ابھی بھی آ رہا ہے ذہن میں، تو لیکن وہ اب نہیں ہو سکتا، تو اب یعنی کچھ سوچا نہیں ہے۔ اوکے، اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پیرنٹس یا ٹیچر نے کوئی ایسا امپورٹنٹ لیسن جو آپ کو دیا ہو اور آپ کو یاد ہو، بتا سکتی ہیں؟ جی، میرے ماں باپ نے یعنی کہ بہت کچھ سکھایا ہے، انہوں نے ابھی مطلب کہ کافی کچھ سکھایا ہے، ابھی میں مطلب بتا نہیں سکتی، انہوں نے کافی کچھ سکھایا ہے، میری جو ماما ہیں انہوں نے مطلب یعنی جو بابا ہیں انہوں نے بھی یعنی کہ سمجھایا ہے بہت کچھ، بہت سبق دیے ہیں، لیکن جو میری ماما ہیں انہوں نے سب سے پہلے جو ہے انہوں نے یعنی کہ میرا مطلب مجھے بہت اچھے سے گائیڈ کیا میری ماما، کیونکہ مجھے یعنی کہ وہ میری ماما مجھے یعنی کہ ان سے بہت زیادہ محبت ہے، کیونکہ وہ مجھے ہر کام میں نا سمجھاتی ہیں کہ یہ ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے، مطلب ہر لحاظ سے سمجھاتی ہیں کہ، تو ٹیچر کی یہ بات ہے، ٹیچر بھی ہمیں یہی اسکول میں سکھاتی تھی جہاں پہ ہم پڑھتے تھے، وہ ہمیں یہی سکھاتی تھی کہ آپ لڑکیاں ہوں تو آپ کو ایسا کرنا چاہیے، آپ کو اپنی خود حفاظت کرنی چاہیے، تو انہوں نے بھی ہمیں یعنی کہ بہت کچھ سکھایا ہے۔ اوکے، اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے نزدیک سکسیس کا اصل مطلب کیا ہے؟ میرے نزدیک سکسیس کا اصل مطلب یعنی کہ کامیابی کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ پر اس کو ایک یقین ہونا چاہیے، اور اس کو یہ ہو کہ وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یعنی یہ نہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے کہ خود محنت نہ کرے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ خود محنت کچھ بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں، تو نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، خود اللہ تعالیٰ بھی انہیں کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد خود کرتے ہیں، یعنی کہ وہ محنت کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یعنی کہ محنت نہیں کریں گے اور کامیابی ہم حاصل کر لیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر ہم محنت کریں گے تبھی ہماری کامیابی ہمیں مل سکتی ہے۔
تو یہ ہے کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور محنت کریں گے تو وہ اس کا پھل بھی ہمیں ضرور ملتا ہے، تو محنت کریں گے تو کامیابی ملے گی، ادروائز نہیں ملے گی۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اگر ہم محنت کریں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی، خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کو دنیا میں ایک چیز چینج کرنے کا موقع ملے تو وہ آپ کیا کریں گی؟ میں دنیا میں جو ہے نا، اب ایک چیز اگر کرنے کا موقع ملے تو وہ ہے، میں لوگوں کے جیسے دیکھیں، اب لوگوں کو کسی کا لوگ حق مار رہے ہیں ایک دوسرے کا، کسی کو کسی کا حق نہیں مل رہا، لوگ ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہیں، تو یہ ہے کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں لوگوں کو ان کا حق دوں۔ تو آج کل کسی کو بھی انصاف نہیں مل رہا، کسی کو بھی کچھ نہیں مل رہا، انصاف کچھ نہیں مل رہا، اتنے ظلم ہو رہے ہیں، اور کسی کے مطلب یعنی کہ انصاف نہیں مل رہا، کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا، تو اگر مجھے موقع ملے تو میں سب سے پہلے انصاف یعنی کہ کروں گی۔ جی بالکل، بہت ٹھیک کہا آپ نے، بہت اچھی سوچ ہے آپ کی۔ تو اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ اپنے اسٹریس کو کیسے ہینڈل کرتی ہیں؟ میں اپنے اسٹریس کو یعنی کہ جب یعنی کہ غصہ آتا ہے جلدی، لیکن وہ جو ہے نا یعنی کہ اگر یعنی کہ میں مطلب کہ تھک جاؤں یا دباؤ وغیرہ زیادہ ہو تو یعنی کہ بالکل آرام سے خاموشی سے مطلب بولتی نہیں ہوں نا، تو یعنی کہ بالکل بیٹھی رہتی ہوں اور آرام سے، یعنی کہ ایسے نا تھوڑا اسٹریس کم ہوتا ہے، تو ایسے ہی کرتی ہوں اور کچھ نہیں کرتی، یعنی کہ خاموش۔ اوکے، اچھا، اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی ریزن سے ہوتا ہے، مطلب جب ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ جی بالکل، جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ اب جیسے دیکھیں ہم ریحان اسکول میں آئے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہوگا، ریزن کیا ہوگا کہ ہمیں کامیاب ہونا ہے، ہم اپنے پیروں پر ہو سکیں، تو اس کے پیچھے یہ ریزن ہے نا کہ مطلب دیکھیں ایسے ہی تو نہیں پڑھے نہیں، کچھ ہوتا ہے، ریزن ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ جیسے اب ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ہم نے کچھ کرنا ہے، کچھ بننا ہے، تو اس کے پیچھے یعنی یہ ریزن ہے، ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مطلب ریزن ہوتا ہے کہ ہم وہ کام کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ہماری سوسائٹی میں وومن کی جو اپرچونٹی ہیں وہ بڑھ رہی ہیں؟ آپ اپنا کوشچن دوبارہ ریپیٹ کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں وومن کی جو اپرچونٹی ہیں وہ بڑھ رہی ہیں؟ معاشرے میں جی بالکل، جی لگتا ہے مجھے۔ اچھا، اوکے، اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک اسٹرانگ، آپ کے نزدیک ایک کانفیڈنٹ اور اسٹرانگ وومن کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے؟ ایک یعنی کہ اسٹرانگ، اور یعنی کہ اس کی یہ ہے کوالٹی یہی کہ وہ ہوتی ہیں، دیکھیں ہوتی ہیں کچھ عورتیں جو ہے نا کامیاب ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا ان کے اندر جو ہے نا وہ غرور بہت زیادہ ہوتا ہے، دیکھیں اب ایک جو ہے نا، اب دیکھیں جی پیسہ اگر بالکل کسی کے ٹھیک پاس کہا آپ آتا نے۔ ہے، پیسے کا جو ہے نا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک استعمال کرنا چاہیے۔ اب عورتوں کے پاس پیسہ آتا ہے تو ان کے سروں سے دوپٹے اتر جاتے ہیں، میں نے بہت ایسی عورتیں دیکھی ہیں جن کے پاس پیسہ مطلب وہ پہلے کچھ نہیں ہوتی، پہلے وہ ایسے مطلب سمپل سی ہوتی ہیں، لیکن جب ان کے پاس پیسے آ جاتے ہیں نا تو وہ ان کے سروں سے دوپٹے اتر جاتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ ایک وومن اچھی وہ ہونی چاہیے جس کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو لیکن وہ خود کو مطلب اچھا رکھتی ہو، یعنی کہ وہ دوسروں سے اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہونا چاہیے، بات کرنا کیسا ہو، یعنی کہ اس کے اندر ایگو بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اوکے، ٹھیک کہا آپ نے۔ اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا آپ بلیو کرتی ہیں کہ ہر انسان میں کریٹیوٹی ہوتی ہے؟ جی بالکل، میں یقین رکھتی ہوں کہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے یہ سارا۔
جی میں نے آپ کو کہا کہ بالکل ہوتی ہے ہر انسان کے اندر. اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے نزدیک ہیپینس کا کیا مطلب ہے؟ میرے نزدیک ہیپینس کا یعنی کہ یہ مطلب ہے کہ خوشحال اور یعنی کہ دیکھیں ہیپینس کا مطلب یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ خوشحال والی زندگی گزارنا. اور یہ لیکن ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ خوشحالی والی زندگی گزارے. کسی کی زندگی میں یعنی کہ بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں اور کسی کی زندگی خوشحال ہوتی ہے. تو یہ بس. اوکے، اب آپ مجھے یہ بتائیں آپ اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے کون سی روٹین فالو کرتی ہیں؟ میں اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اب ٹائم بالکل نہیں ملتا کیونکہ صبح جو ہے ہم یعنی کہ میں 5 بجے میں اٹھتی ہوں. 5 بجے اٹھنے کے بعد یعنی کہ میں اسکول آ جاتی ہوں. صبح گھر کے کام بھی ہوتے ہیں اور اسکول کا اتنا زیادہ کام ہوتا ہے تو یعنی کہ اسکول میں جو ہماری کلاس تو اسکول میں یعنی کہ ہماری کلاسز الگ ہوتی ہیں ان میں اتنا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے تو ہم اپنے تو یعنی کہ بہت سارے یعنی کہ اسکول میں ہماری ایک الگ کلاسز ہوتی ہیں ان میں ہمارا زیادہ ٹائم ضائع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم ٹاسک نہیں پورے کر پاتے. تو میں یہ ڈیلی روٹین بناتی ہوں. میں اپنے یعنی کہ مجھے یہ ہے کہ میں اپنے گولس کو اچیو کروں گی تو میں یہ ہوتا ہے کہ اسکول کے ٹاسک کر کے گھر کے کام کر کے ایک ٹائم مطلب اپنے لیے نکالتی ہوں رات کے یعنی کہ میں 1 بجے سو جاتی ہوں. اس میں یعنی کہ سارے کام وغیرہ کرتی ہوں اپنے. کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ سارے کام کرتی ہیں اور رات کے 1 بجے سو جاتی ہیں اور صبح 5 بجے اٹھتی ہیں تو آپ اپنی نیند کیسے پوری کرتی ہیں؟ میں اپنی نیند 5 بجے یعنی کہ 1 بجے میں سو جاتی ہوں. یعنی کہ نیند بس ہو جاتی ہے. دن کو بھی سونے کا ٹائم تو بالکل اب ملتا ہی نہیں ہے نا. تو 1 بجے میں یعنی کہ سو جاتی ہوں اور یعنی کہ 4 گھنٹے ہی بس سو پاتی ہوں اچھے سے. ایسے تو نیند نہیں پوری ہوتی پھر آپ اپنے کام کیسے کرتی ہیں؟ نیند جو ہے میں 4 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتی. 4 گھنٹے مطلب سوتی ہوں اور کام جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا صبح اسکول میں آ کر جو ٹاسک ہوتے ہیں وہ کام کرتی ہوں اور جو ہے گھر جا کے تھوڑا سا گھر کا کام کر کے اور یعنی کہ 4 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک میں کام کرتی ہوں. اور اس کے بعد جو ہے میں یعنی کہ تھوڑا یعنی کہ موبائل وغیرہ دیکھ کے تو ایک یعنی کہ بچ ہی جاتا ہے ایک. تو اس کے بعد یعنی 4 گھنٹے میں سو جاتی ہوں تو ہو جاتی ہے پوری نیند. اوکے، صحیح ہو گیا. کہ اب میں تھوڑا سا آپ سے ایجوکیشن کے بارے میں تھوڑے سے کوشچن پوچھ لیتی ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے نزدیک ایجوکیشن کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب ڈگری لینا یا نالج کے لیے سیلف لرننگ کے لیے ایجوکیشن کرنا ہے؟ ایجوکیشن اگر دیکھا جائے تو ایجوکیشن یعنی کہ اگر دیکھا جائے اگر تو ہمارے لیے تعلیم بھی بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے تعلیم ضروری نہیں ہوتی لیکن ہاں اسکلس بھی ضروری ہوتی ہے. اسکلس بھی ضروری ہوتی ہیں لیکن تعلیم بھی ضروری ہوتی ہے. انسان کم سے کم میٹرک تو کرے تب اسے اس کے اندر کچھ نالج ہوگا کہ یہ کام کیسے آگے. اگر وہ میٹرک نہیں کرے گا تو وہ آگے اس کو چیزیں کیسے سمجھ آئیں گی. تو یہ میرے نزدیک یہ ہے کہ ایجوکیشن بھی ضروری ہونی چاہیے انسان کے لیے اور جو اسکلس
اسکلز ہیں وہ بھی ضروری ہونی چاہیے، کیونکہ اگر انسان میٹرک نہیں کرے گا تو اس کو آگے کیسے پتہ لگے گا کہ یہ چیز کیسی ہے، اس کو مطلب نہیں سمجھ آئیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اس کو بالکل معنی نہیں سمجھ آئیں گے. تو یہ ہے کہ اس کو تعلیم بھی ضروری ہوتی ہے اور ہمارے لیے اسکلز بھی ضروری ہوتی ہے. میٹرک کر لے، میٹرک کے بعد وہ اسکلس سیکھنا شروع کر دے، اور یعنی کہ یہی ہے میرے نزدیک. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ ہمارے ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے ہمارے لیے، ہمارے نالج کے لیے. تو میرا اگلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ایجوکیشن سسٹم اسٹوڈنٹ کو کریٹو بناتا ہے یا روٹی لرننگ سکھاتا ہے بس؟ ایجوکیشن سسٹم جو ہے اسٹوڈنٹس کو یعنی کہ اچھا یعنی کہ اچھا ہی بناتا ہے. ایجوکیشن یعنی کہ دیکھیں نا، تعلیم جب اسٹوڈنٹ ایک بچہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ باتیں پڑتی ہیں، وہ جون سی مطلب یعنی کہ اس کو جو سکھایا جاتا ہے وہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے. تو میرے نزدیک جو یہ ہے نا تعلیم، یعنی کہ اسٹوڈنٹ کو یعنی کہ بہت اچھا بناتی ہے. اس کو اندر تعلیم سے صرف یہ نہیں ہم اس یعنی کہ نا صرف یہ نہیں کہ انگلش وغیرہ اور یہ وغیرہ سیکھتے ہیں، نہیں، اس سے ہمیں دینی تعلیم بھی سکھائی جاتی ہے تعلیم سے. اور اسکلز میں ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا، اسکلز میں تو یعنی آن لائن ورکنگ سکھائی جاتی ہے. تو اس میں یہ نہیں مطلب کہ تعلیم میں ہمیں انسان یعنی کہ اسٹوڈنٹ بہت اچھا بنتا ہے اگر یعنی کہ وہ بننا چاہے، کیونکہ ہم کسی کو زبردستی نہیں اچھا بنا سکتے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی اور اے آئی نے ایجوکیشن کو ایزی بنایا ہے یا ڈسٹرکٹ؟ اے آئی نے تعلیم کو یعنی کہ بالکل اے آئی نے تعلیم کو بالکل ایزی بنایا. جیسے کہ ہمیں یعنی کہ بچے کو اگر انگلش نہیں آتی تو وہ چیٹ جی پی ٹی ہے ہمارے پاس، تو وہ اسی سے مطلب چیٹ جی پی ٹی سے سب کچھ ہم پوچھ سکتے ہیں. وہ یعنی کہ کہا جائے تو وہ ہمارا استاد ہوتا ہے چیٹ جی پی ٹی. تو ہم اس سے مطلب ہر چیز پوچھ سکتے ہیں اگر اسٹوڈنٹ کو انگلش نہیں آتی. اگر یعنی کہ دیکھیں گوگل دیکھیں، اس میں ہم یعنی کہ میتھ کے کوشچن وغیرہ سولو کر سکتے ہیں. یعنی کہ بہت ایزی بنایا ہے اے آئی نے بھی تعلیم کو. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کو ایک دن کے لیے سپر پاور مل جائے تو آپ کیا کریں گی؟ مجھے ایک دن کے لیے سپر پاور مل جائے تو میں جو ہے یعنی کہ سپر پاور مل جائے تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو ہے نا ہمارے جو پاکستان میں کیا دنیا پوری میں یعنی کہ لوگوں کو نا حق نہیں دیے جا رہے. تو سب سے پہلے تو میں یعنی کہ یہ کروں گی کہ ان کے حق دیے جائیں. یعنی کہ چھوٹوں بچوں جی پر ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، اتنے ظلم ہو رہے ہیں لیکن کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر رہا، کسی کو بھی جسٹس یعنی کہ نہیں مل رہا. تو یہ ہے کہ اگر ایک پاور مل جائے نا تو لوگوں کو حق دوں میں ان کے انصاف یعنی کہ. اوکے. اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا لاسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں بھی آپ کے ویورز کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنا ٹائم بالکل ضائع نہ کریں. آپ کا ٹائم آپ کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے. تو یعنی کہ ریحان اسکول کو یعنی کہ آپ جوائن کریں. یہ نہیں کہ ٹریڈیشنل اسٹڈی کو چھوڑ کر آپ ٹریڈیشنل اسٹڈی بھی ساتھ کر سکتے ہیں اور ریحان اسکول کو بھی جوائن کریں. اور ریحان اسکول میں اے اسکل سکھائی جاتی ہے، آپ کو بہت کچھ سکھایا جائے گا. تو سب سے پہلے جو ہے اپنا ٹائم بالکل ضائع نہ کریں. آپ کا ٹائم آپ کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے. ٹائم ایک بار ملتا ہے، بار بار نہیں ملتا. یہ تھی چھوٹی سی ایڈوائس. تو تھینک یو سو مچ سارا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. مجھے آپ کے بارے میں جان کر بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ. امید ہے کہ ہمارے ویورز نے بھی ہمارے انٹرویو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو اللہ حافظ. پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے انٹرویو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.